بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسی ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاجی انفو۔ پہلے دوستو، یہ ہے شہد کی مکھیوں کی ایک کلاس روم، جہاں انہیں پڑھایا نہیں بلکہ ٹرین کیا جاتا ہے۔ سرکٹ کے بورڈ کے اندر بیٹھی یہ شہد کی مکھیاں اپنی ٹریننگ کے بعد ایک ڈیجیٹل سینسر کی طرح کام کریں گی، ایک ایسا سینسر جو بارودی مواد اور منشیات کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکے گا۔ یہ سوچنا اور سمجھنا کافی مشکل ہے کہ آخر یہ چھوٹی سی مکھیاں اتنی آسانی سے بارودی مواد اور منشیات کے علاوہ دیگر بہت سی اشیاء کو کیسے پہچان سکیں گی، اور پھر وہ اپنا سگنل ہم انسانوں تک کیسے پہنچائیں گی۔ یہ سب کچھ حقیقت بھی ہے اور ایسا ممکن بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہد کی مکھیوں کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے اور ان کو کیسے سیکیورٹی پرپز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاجی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ پھر دوستو، اگر آپ اس کانٹینٹ کو کاپی کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو ہمارے بلاگ شاجی انفو اسٹوری کا وزٹ کریں، جہاں آپ اپنی پسند کا مواد کاپی کر کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پہلے دوستو، اس ٹریننگ کی شروعات مکھیوں کے چھتوں سے ہوتی ہے، جہاں سب سے پہلے ایک ڈیوائس کو استعمال کر کے مکھیوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس میں جمع کرنے کے بعد ان کو لیب میں شفٹ کیا جاتا ہے، جہاں ان کی ٹریننگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ چھتے سے نکلنے کے بعد یہ بہت وائرمنٹ ہوتی ہیں، اس لیے سب سے پہلے ان کو فریزر میں رکھ کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی موومنٹس کم ہو سکے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک ہارنس میں رکھا جاتا ہے، جس میں یہ اڑ تو نہیں سکتی مگر ان کا چہرہ اوپن رہتا ہے۔ اب اسی ہارنس میں ان کو 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے نئے ماحول کی عادت بنا سکیں۔ ایک ایک مکھی کو ہاتھوں سے ہارنس میں لوڈ کرنے کے لیے بہت سا ٹائم خرچ ہوتا ہے، اس لیے کئی لیبارٹریز یہ کام مشین کی مدد سے کرتی ہیں۔ اب اگلے 2 دنوں تک مکھیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ یہ ٹریننگ ٹھیک اسی طرح ہوتی ہے جیسے کتوں کو ڈرگز اور دیگر خطرناک چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کتوں کی طرح ان شہد کی مکھیوں کے سونگھنے کی طاقت بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ ان دونوں کی سونگھنے کی صلاحیت کئی مہینوں تک ہوتی ہے۔ کتوں کو اگر کسی بھی خطرناک مواد کو ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دینی ہو تو چھوٹی عمر سے ہی ان اشیاء کو سونگھایا جاتا ہے۔ جب بھی کتا یہ سونگھتا ہے تب اس کو بدلے میں انعام کے طور پر کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے۔ اس میں خیال رکھا جاتا ہے کتوں کو کسی چیز کو بغیر سونگھے کھانا نہیں دیا جاتا۔ آہستہ آہستہ کتا یہ اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کھانا اس کو صرف تب ملے گا جب وہ کسی مواد کو سونگھے گا۔ کتوں کی اسی سائیکالوجی کو استعمال کر کے اب ان کو ایئرپورٹ پر کسی بھی مٹیریل کو بآسانی پہچاننے کے لیے استعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب بھی یہ کسی مسافر کے سامان میں مواد کو سونگھتا ہے تو وہ اپنی عادت سے مجبور اپنے مالک یا ٹرینر کے سامنے زبان نکالتا ہے اور اسی وقت اس کو انعام کے طور پر کھانا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی مسافر کے بیگ میں اس کو مشکوک چیز نہ بھی ملے تب بھی ٹرینر کو اس سے پہلے منشیات یا کوئی اور مواد سونگھانا ہوتا ہے اور پھر ہی کھانا دینا ہوتا ہے۔ مگر شہد کی مکھیاں یہ کام کیسے کرتی ہیں، کیسے بھی انسانوں کو بتاتی ہیں کہ اب انہوں نے کسی بارودی مواد یا ڈرگس کو سونگھا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکھیاں پھلوں کا رس چوستی ہیں، جب ان کو پھولوں کی مہک آتی ہے تو وہ اپنی زبان باہر نکال لیتی ہیں۔ ان کی یہ زبان ایک اسٹرا کی طرح کام کرتی ہے جس سے وہ لکوڈ کو سک کر سکتی ہیں۔ پھولوں کی مہک پر زبان نکالنے کی اس عادت کو بدلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہارنس میں بندھی ہوئی مکھیاں جب تھک ہار جاتی ہیں تو ان میں سے اب شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے۔ شارٹ لسٹنگ کے لیے کاٹن سٹک پر میٹھا پانی لگا کر ان کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ جو مکھی اس میٹھے پانی کو چوسنے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں وہ اپنی زبان باہر نکال لیتی ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب ان مکھیوں کو شارٹ لسٹ کر کے ٹرینر کے اگلے فیس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جب ان شارٹ لسٹڈ مکھیوں کو 6 سیکنڈز کے لیے ڈرگس یا بارودی مواد سونگھایا جاتا ہے اور آخر کی 3 سیکنڈز میں ان کو میٹھے پانی میں ڈپ کیا ہوا کاٹن سٹک دیا جاتا ہے، یہ پروسیس ایک آٹومیٹک مشین کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد یہ مکھیاں اچھی طرح ٹرین ہو جاتی ہیں۔ ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ مواد کی اس خاص سمیل کے فوراً بعد ان کو انعام کے طور پر میٹھا پانی ملنے والا ہے، تو آٹومیٹکلی اس خاص مہک کے بعد ان کی زبان باہر نکل آتی ہے۔ اب یہ مکھیاں پوری طرح سے ٹرین ہو چکی ہیں، لہٰذا ان کو ہارنس سے نکال کر ایک کنٹینر میں آزاد کر دیا جاتا ہے اور یہی ٹریننگ اب مکھیوں کے دوسرے گروپ کو دی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹریننگ ان کو ایکسپلوز پاؤڈر پر بھی دی جا سکتی ہے اور نارکوٹکس پر بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مکھیوں کا یہ خاص رسپانس انسان تو مائکروسکوپ سے دیکھ سکتا ہے مگر پریکٹیکل طور پر ایئرپورٹس اور حساس جگہوں پر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے مکھیوں کا مواد کو سونگھ کر زبان نکالنا ایک مشین بھی ڈیٹیکٹ کر سکے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔
ایک تو ہے ویڈیو پروسیسنگ۔ جی ہاں، مکھیوں کو ہارنس میں فٹ کر کے ایک مانیٹرنگ ڈیوائس میں رکھا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس میں لگے مائکرو کیمرے مکھیوں کی زبان نکالنے کو AI ویڈیو پروسیسنگ کے ذریعے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ سگنل اسکرین پر فوراً ایک الارم ڈسپلے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشین انعام کے طور پر میٹھے پانی والا کارٹن مکھیوں کے سامنے کر دیتی ہے۔ کیمروں کے علاوہ مکھیوں کا ریئیکشن ایک انفراریڈ لائٹ سے بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ انفراریڈ لائٹ کو مکھیوں کے بالکل فیس کے نیچے ایسے فٹ کیا جاتا ہے کہ جب بھی ان کی زبان باہر آئے گی اس سینسر پر پڑنے والی لائٹ کم ہو جائے گی۔ ایسا ہونے پر لائٹ سینسر سمجھ جاتا ہے کہ اب مکھیوں کی زبان باہر ہے۔ اس طریقے کو استعمال کر کے 36 شہد کی مکھیوں کو ایک ہینڈ مشین میں ڈالا جاتا ہے، جس کو سیکیورٹی سٹاف 6 سیکنڈ کے لیے پیسنجر کے بیگ کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر تو بیگ میں ڈرگس یا پھر کوئی اور مواد ہوگا تو فوراً اسکرین پر ریڈ الارم ڈسپلے ہو جائے گا۔ کتوں اور شہد کی مکھیوں کی اس پاور کو اگر کمپیئر کیا جائے تو اس میں بہت فرق نکل کر سامنے آتا ہے۔ جو ٹریننگ کتوں کو دی جاتی ہے اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، جبکہ مکھیوں کو صرف چند گھنٹوں میں ٹرین کر لیا جاتا ہے۔ نہ صرف اتنا ہی بلکہ کتوں کے مقابلے میں مکھیوں پر ہونے والا خرچہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں کتوں کا استعمال ممکن ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ زمین میں دفن کی گئی لینڈ مائنز کو تلاش کرنا۔ یہ لینڈ مائنز اپنے اوپر پڑنے والے تھوڑے سے وزن سے بھی پھٹ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ کام کتوں کے کرنے کا نہیں ہے، اس لیے ٹرین شدہ مکھیوں کو کھلا چھوڑ کر ڈرون سے ان پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اگر کہیں ان کو برودی مواد کی خوشبو آتی ہے تو وہ اس کے آس پاس منڈلانے لگتی ہیں، اس امید میں کہ اب ان کو میٹھا پانی ملنے والا ہے۔ مکھیوں کا یہ ریئیکشن کیمروں کے ذریعے لائیو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور ایکسپرٹ سیدھا اس مقام پر پہنچ کر مکھیوں کو ان کا نام دیتے ہیں اور لینڈ مائنز کو کھود کر نکارہ بنا دیتے ہیں۔ آج تک صرف ٹرین کتوں اور شہد کی مکھیوں کو سیکیورٹی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اور بھی کئی جانور ہیں جن کو ہسٹری میں ملٹری آپریشن کے لیے بھرپور استعمال کیا گیا تھا، اور یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند بھی رہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔